بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں مشکلات اور کامیابی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ کوئی بھی بڑی کامیابی بغیر جدوجہد کے حاصل نہیں ہوتی۔ زندگی نام ہی مسلسل تک و دو کا ہے۔ مشکلات انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اسے تراشنے کے لیے آتی ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جہاں اسے اپنی ہمت اور صبر کا امتحان دینا پڑتا ہے۔ یہ وقت انسان کی اصلیت ظاہر کرتا ہے۔ جدوجہد کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ناکامی کا ڈر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناکامی صرف ایک سبق ہے، منزل نہیں۔ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ مسلسل محنت اور اپنے مقصد پر قائم رہنا ہی واحد راستہ ہے جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ کامیابی صرف دولت یا شہرت کا نام نہیں، بلکہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے اور دوسروں کے کام آنے کا نام ہے۔ جب آپ کو اپنی صلاحیتوں پر یقین ہو تو آدھی جنگ آپ جیت چکے ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگ وہ نہیں ہوتے جو کبھی گرتے نہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اصل کامیابی وہ ہے جو آپ کے اخلاق اور کردار کو بہتر بنائے اور آپ کو ایک بہتر انسان بنائے۔ اردو کے عظیم شعراء نے جدوجہد اور کامیابی کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ گرتے ہیں شاخسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ اور علامہ اقبال کا یہ مشہور شعر ہمیں ہمت نہیں ہارنے کا درس دیتا ہے۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ایک اہم سبق یاد رکھیں کہ رات جتنی کالی ہوتی ہے صبح اتنی ہی قریب ہوتی ہے۔ اگر آپ آج مشکل میں ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی کامیابی کا وقت قریب ہے۔ ہمت نہ ہاریں اور اپنی کوشش جاری رکھیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے کامیابی اور جدوجہد کے تصور کو اگر تفصیل سے سمجھا جائے تو یہ محض مادی اہداف کے حصول کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی روح، اخلاق اور ابدی زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اسلام میں کامیابی کا تصور جسے فلاح کہا گیا ہے، اس کا دائرہ کار دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کامیابی صرف یہ نہیں کہ وہ مال و دولت یا شہرت حاصل کرے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے تاکہ اسے رضائے الہی حاصل ہو۔ قرآن کریم کے مطابق حقیقی کامیاب وہ ہے جو قیامت کے دن سرخرو ہوا اور جسے جنت کی دائمی نعمتیں مل گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسلام دنیاوی ترقی سے منع کرتا ہے، بلکہ اسلام دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیتا ہے، یعنی یہاں کی حلال کمائی اور نیک اعمال ہی آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہیں۔ دوسری طرف جدوجہد کا تصور اسلامی فکر میں انتہائی مثبت اور تعمیری ہے۔ اسلام میں زندگی کو ایک آزمائش قرار دیا گیا ہے جہاں مشکلات اور پریشانیاں انسان کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اسے نکھارنے اور اس کے درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ جسے ہم دنیاوی لحاظ سے مشکل کہتے ہیں، اسلام اسے صبر کی عبادت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جدوجہد کی سب سے اعلیٰ قسم جہاد بن نفس ہے، یعنی انسان کا اپنی خواہشات، انا اور برائی کی طرف مائل کرنے والی قوتوں کے خلاف مسلسل لڑنا۔ یہ جدوجہد انسان کو ایک مضبوط کردار کا مالک بناتی ہے اور اسے مایوسی سے بچاتی ہے، کیونکہ ایک مومن کا یہ پختہ یقین ہوتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی وابستہ ہے اور اس کی کوئی بھی مخلصانہ کوشش ضائع نہیں جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں کامیابی کا رستہ جدوجہد کی وادی سے ہو کر گزرتا ہے جہاں ہار کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ اگر انسان کوشش میں کامیاب ہو جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر ظاہری طور پر ناکام بھی ہو جائے لیکن اس کی نیت نیک اور کوشش سچی ہو تو وہ اللہ کے ہاں اجر کا مستحق ٹھہرتا ہے، جو کہ بذات خود ایک عظیم کامیابی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے کامیابی اور جدوجہد ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں کامیابی کا اصل معیار مادی دولت یا دنیاوی عہدہ نہیں بلکہ اللہ کی رضا، پاکیزہ کردار اور آخرت کی نجات ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے انسان کو مسلسل اپنے نفس کی اصلاح اور زندگی کی آزمائشوں میں صبر و استقلال کے ساتھ جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ انسان کا فرض صرف ایمانداری کی کوشش کرنا ہے، جبکہ نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ تنگی کے ساتھ آسانی کا وعدہ کیا گیا ہے اور اللہ کے نزدیک وہی شخص کامیاب ہے جو مشکلات میں ثابت قدم رہ کر اپنے ایمان اور انسانیت کے تقاضوں کو پورا کرے۔
اسلام میں کامیابی اور فلاح کا تصور محض دنیاوی مال و دولت، عارضی خوشحالی، اونچے عہدوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی جامع اور متوازن طرز زندگی کا نام ہے جو انسان کی دنیاوی اور آخروی دونوں زندگیوں کا احاطہ کرتا ہے۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان اس عارضی دنیا کو ایک آزمائش گاہ سمجھے، اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار کر آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور جنت کا مستحق قرار پائے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ اصل کامیاب وہ ہے جسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اسلام انسان کو دنیا ترک کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ وہ یہ سکھاتا ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر حلال روزی کمائے، اپنے فرائض اور حقوق العباد کو احسن طریقے سے پورا کرے اور ساتھ ہی اپنے خالق سے تعلق کو مضبوط رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان کو روزانہ 5 مرتبہ اذان کے ذریعے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف کہہ کر یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ سچی کامیابی اللہ کی بندگی اور اطاعت میں ہے۔ مختصر یہ کہ ایمان صادق، اعمال صالح اور امانت داری اور اپنے اخلاق کے ذریعے ہی انسان کو دنیا میں دل کا حقیقی سکون اور آخرت میں دائمی فلاح حاصل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسلام میں کامیابی کا ایک متبادل اور گہرا رخ یہ بھی ہے کہ انسان زندگی کی سختیوں، آزمائشوں اور مشکلات میں مایوس ہونے کی بجائے صبر اور توکل کا دامن تھامے رکھے۔ دنیاوی زندگی میں ہر انسان کو کسی نہ کسی مرحلے پر جدوجہد اور امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اسلام ہمیں یہ حوصلہ دیتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے۔ حقیقی فلاح یہ ہے کہ انسان کامیابی کے لمحوں میں غرور و تکبر سے بچے اور جب زندگی میں کٹھن حالات آئیں تو انہیں اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کر ثابت قدمی دکھائے۔ جب ایک انسان اپنی محنت اور کوشش کے بعد اپنے حالات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اسے اطمینان قلب اور اندرونی سکون حاصل ہوتا ہے، جو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی دولت یا کامیابی بھی نہیں خرید سکتی۔ یہی وہ ذہنی اور روحانی سکون ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کرتا ہے۔ کامیابی کا اصل راز توازن میں ہے۔ اسلام ہمیں دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ دنیا میں رہ کر آخرت سنوارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اگر آپ دنیا کا کوئی بھی کام جیسے نوکری، کاروبار، تعلیم یا کسی کی مدد اس نیت سے کریں کہ اس سے اللہ راضی ہو اور مخلوق کو فائدہ پہنچے تو وہ دنیاوی کام بھی عبادت بن جاتا ہے اور آخرت کا ذخیرہ بھی۔ جب دنیا میں کامیابی اور نعمتیں ملیں تو شکر ادا کریں، یہ دنیا کی کامیابی ہے، اور جب مشکلات اور امتحانات آئیں تو صبر کریں، یہ آخرت کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ دنیا ایک سفر ہے اور آخرت منزل۔ ایک عقل مند مسافر سفر کا لطف لیتا ہے اور اپنی منزل کی تیاری سے بھی غافل نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنی ذمہ داریاں دیانت داری سے نبھاتا ہے اور اپنی نیت کو صاف رکھتا ہے، اللہ اسے دونوں جہاں کی بادشاہی اور سکون عطا فرماتا ہے۔